نجم ثاقب صاحب، ہم گاہے بگاہے اس پر بات کرتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کا الائنس کیا بن پائے گا، نہیں بن پائے گا، پھر یہ سوال بھی اٹھاتے رہے ہیں کہ کیا مدعا ہوگا، کیا ایجنڈا ہوگا. تو یہ جو رمضان اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی سگنیفیکنٹ قسم کی ملاقات بھی اپوزیشن کی نہیں ہوئی، کوئی ایجنڈا بھی سامنے نہیں آیا، تو پھر اسی طرح یہ پورا سال بھی گزر جائے گا جیسا رمضان گزرا اپوزیشن کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اپوزیشن جو ہے اس نام کی چڑیا کوئی موجود بھی ہے کہ نہیں. کیا واقعی پاکستان میں اس وقت پارلیمنٹ میں، جو کہ کبھی کبھار پتہ لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اور اس میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہے، اس پہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہو کے بولتے ہیں تو کیا وہ مولانا فضل الرحمان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں؟ کیا وہ جماعت اسلامی کے مسائل پہ بات کرتے ہیں؟ کیا وہ دوسری جماعتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اپوزیشن یہ پارلیمنٹ میں ہے یا سڑکوں میں ہے؟ کیا سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کی مثال کے طور پہ، تو وہ تو راولپنڈی میں آ جاتے ہیں، یعنی کبھی کبھار آ کے کہتے ہیں جی مہنگائی ختم کریں گے، اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوتی. 4-5 دن بعد اللہ اللہ خیر صلاح شربت پی کے چلے جاتے ہیں. ادھر سے مولانا صاحب دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، مولانا صاحب کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے گا. مولانا صاحب آپ کے جو ہے نا، ایک تو بڑے جہاندیدہ ہیں، زیرک ہیں، سیاست کو اور پاکستانی سیاست کو جو 4-5-6 سیاستدان سمجھتے ہیں نا، اس میں سے سر فہرست لوگوں میں مولانا صاحب ہیں. تو کیا مولانا صاحب کی یادداشت ختم ہو گئی ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی جو 3.25 سال، پتہ نہیں 4.25 سال کتنے چلی، اس میں مولانا صاحب کے بارے میں کیا القابات استعمال ہوئے، مولانا صاحب کی پارٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا مولانا صاحب بھول گئے ہیں؟ کیا مولانا صاحب کو یہ بھول گیا ہے کہ مرکز کی تو پالیٹکس بعد میں آتی ہے، وہ تو صوبے کی پالیٹکس، خاص طور پہ کے پی کی، اس میں ڈیرہ اسماعیل خان، اس کی پالیٹکس ان کے لیے زیادہ اہم ہے. کیا وہ بھول گئے ہیں؟ اس پہ یہ کہ گنڈاپور صاحب جو آپ کے ہیں، جو چیف منسٹر ہیں وہاں کے، ان کے جو پیار محبت کے سلسلے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، وہ کون سی بیلیں چڑھا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے، پی ٹی آئی کے اندر اتنا خلفشار ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی. ابھی پھر پتہ لگا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہی واحد آدمی ہوں گے. کدھر گئے شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب، کدھر گئے وہ آپ کے جو چیئرمین ہیں اس وقت، وہ کدھر ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ اور کچھ وکلا حضرات بڑے جید قسم کے اس پہ تھے، وہ آتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سمجھ نہیں آتی وہ کہاں گئے ہیں. جیل میں ملاقات کرانے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ باہر نکلتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اس کی رد آ جاتی ہے، کیونکہ ان کی بہنیں جو ان کی ہمشیران ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں، پھر ان کی بیگم آ جاتی ہیں بیچ میں، پھر یہ ساری باتیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں اور کچھ نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے خان صاحب سے بات کریں گے پھر بات ہوگی. خان صاحب سے بات کر کے آتے ہیں، ایک آدمی کوئی شیر افضل مروت جو ہے، وہ جس کی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ گبول صاحب کے ساتھ ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چھوڑ دوں گا، پھر کہتے ہیں خان کی آخری یقین کر لیجئے گا کہ اپوزیشن نام کی اس وقت کوئی مجتمع قسم کی اپوزیشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کیا اتحاد ہو جائے گا؟ اب اس کی بھی سن لیجئے. وہ ایک بنی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان، جی، بڑے دھڑلے سے کہا گیا تھا جی کہ ہم آئین پاکستان کا تحفظ کریں گے. انہی لوگوں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے 26ویں ترمیم یعنی آئین میں ترمیم بھی کرا دی. وہ ابھی تک قائم ہے. وہ کدھر ہے؟ اس کو ہم نے متحرک کیوں نہیں دیکھا؟ ان کے عزائم کیا ہے؟ پھر آ جائیے اس پہ کہ اگر پی ٹی آئی اور مولانا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، JUFI، یہ جو JUIF ہے، یہ دونوں پارٹیاں کیوں ملیں گی؟ ان کے کیا، دیکھیے ملاقات کیوں ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے دکھاوے کے لیے، اوپر سے آرڈر آتا ہے مل جائیں، مل جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے مفادات ملتے ہیں. کیا مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ خان باہر آئے؟ کیا مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ 26 مئی کی یہ پخ اتر جائے؟ کیا مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت مل جائے؟ کیا مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے ان کے ہیں وہ جو پروٹیسٹ ہیں یا ان کے احتجاج ہیں جن میں وہ باتیں کرتے ہیں وہ ساری مولانا صاحب مانتے ہیں؟ ان میں سے ایک بھی نہیں مانتے. تو کیا اتحاد ہوگا؟
ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ جی یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ اپوزیشن متحد ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ مولانا صاحب بھی الیکشن سے خوش نہیں ہے. پی ٹی آئی تو کہہ ہی رہی ہے کہ الیکشن ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اس میں بھی دیکھیے گا، آپ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس جگہ پہ بھی ڈفرینسز ہیں. مولانا صاحب کے لوگ یعنی ایم این اے نہیں بنے، ایم پی اے نہیں بنے. مولانا صاحب کے تئیں یہ ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے فلاں فلاں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ جو آپ کی یعنی اس کی کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اس جگہ پہ بھی کہ الیکشن کروانے ہیں، آپ کے ڈفرینسز ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم یہ باتیں تو سنیں گے، لیکن یہ اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آتا. لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے وہ 26ویں ترمیم کا دور واپس آئے گا. اور مولانا صاحب اگر مانیں گے، یہ میری بات جو ہے ذرا غور سے سنیں، مولانا صاحب اگر مانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی کسی قسم کا کوئی جلسہ جلوس یا احتجاج کریں گے، تو اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہوگی کہ حکومت وقت کو پریشرائز کر کے وہ کیا مائلیج جو ہے، وہ کیا ان کو فائدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. ٹھیک، اتحاد ممکن نظر نہیں آتا، اس کی کوئی وجوہات نظر نہیں آ رہی. بس وہی ہے، کھیلیں گے کودیں گے، آ کے گپ شپ لگائیں گے اور ایک آدھ جلسہ. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، یہ لڑائی ان کو اکیلے لڑنی پڑے گی. انہوں نے سارے کارڈز استعمال کر لیے ہیں اپنے. انہوں نے احتجاج کر لیا، لابنگ کر لی، یو کے اور یو ایس کے لیجسلیچرز کو بیچ میں یعنی ڈال لیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انہوں نے یعنی وابستہ کر لی، آئی ایم ایف کو خط لکھ لیا، اور پھر وہ 26 نومبر یہ وہ سارا کچھ کر لیا انہوں نے. اب ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ اور کرنا پڑے گا. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتحاد کرتے ہیں، مولانا صاحب کو ملاتے ہیں، یہ وہ، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ٹھیک. تو باٹم لائن کیا نکلی؟ یہ حکومت جو ہے جو اس وقت موجود ہے اسلام آباد میں، یہ آرام سکون سے چلے گی عید کے بعد بھی، تا وقت کہ دو چیزیں نہیں ہوتی. ایک یہ کہ اوپر سے دست شفقت نہیں ہٹتا. اگر دست شفقت نہیں ہٹتا تو یہ حکومت چل رہی ہے. اور دوسری یہ کہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے اور اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ اتنا پریشرائز کر دیتی ہے کہ حکومت کو الیکشن اناؤنس کرنے پڑتے ہیں. یہ دونوں باتیں عید کے بعد تو کیا، مجھے تو کئی مہینوں تک لگتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہونے والی. سالڈ نہیں، اور جب تک نہیں ہوگا بہتر نہیں ہوگا. نجم ثاقب صاحب، میرے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آخری دم تک نوجوانوں کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا، آخری حد تک آپ کو قرضوں سے نجات دلاؤں گا، پاکستان کے نوجوانوں کو باعزت روزگار کے حصول کے قابل بنانا ہے، خادم بن کر پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا. تو آخری پروگرام ہے سر یہ آئی ایم ایف کا. آپ یہ جب آخری پروگرام کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کے وزیر اعظم اور اپنے وزیر اعظم کی 2.5 مہینے پہلے جو انہوں نے کہا یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، 2 دن پہلے وہ کہتے ہیں میری دعا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو. تو بات اگر دعاؤں تک پہنچ گئی ہے تو میرا خیال ہے معافی مانگ لیتے ہیں. وہی پرائم منسٹر ہیں جو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی پروگرام بھی ہوگا کہ اس کو کیسے ادھر ادھر کرنا ہے، اس سے کیسے جان چھڑانی ہے. اب اگر وہ خود دعا پہ آ گئے ہیں تو میں اور آپ یا پاکستان کا عام عوام جو ہے وہ کیا سوچے؟ ایک چیز ہوگی، آپ نے کہا دعا. دوسری بات یہ ہے کہ جب دوا ہم لے رہے تھے، کیا ہمیں طبیب بدلنے کی ضرورت ہے؟ دواؤں کا اثر نہیں ہوا تو دعاؤں پہ آ گئے. دیکھیے، ہمیں دوائیں تو ضرور بہت ساری چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوا لیتے ہیں، دوا دال واو الف، ہم دوا لیتے ہیں لیکن بیماری ہماری کہیں اور ہے. اوکے. وہ بچپن میں دیکھتے تھے نا آپ کو، وہ ڈاکٹر جاتا تھا ایک پنک کلر کا محلول دے دیتا تھا اور ایک پڑیا بنا کے اس میں وہ چاہے یا گھٹنوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، کچھ بھی ہے وہ بنا کے دے دیتا تھا. تو آئی ایم ایف بھی کچھ اسی طرح کی ہمیں دوائی دیتی رہتی ہے. پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اور کوئکلی آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا ہر شخص 2 یا 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کا مقروض ہے. جی، یہ سیاسی بیان ہے. اگر پاکستان کا ہر شخص 2-2.5 لاکھ کا مقروض ہے بھی تو وہ قرضہ کس نے اتارنا ہے؟ اس میں ٹاپ کے آپ کے امیر بھی ہیں جو بلینئر ہیں،
وہ تو نہیں اتارتے. تو یہ جو قرضہ ہے نا 2-2.5 لاکھ کا جو کہتے ہیں, اگر غریب آدمی کی بات کریں گے تو اس پہ کوئی تقریباً 50 لاکھ کا ہے, کیونکہ بجلی کے سرچارجز کے ذریعے اس نے دینا ہے. تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. جلدی سے بتاتا ہوں. دیکھیے اس وقت پاکستان کا اندرونی قرضہ, ڈومیسٹک جو آپ کا ڈیٹ ہے وہ 50 کھرب روپے ہے. 50 کھرب روپے. جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے وہ تقریباً 24 کھرب روپے ہے. اچھا, اب اس میں کمرشل بینکوں سے جو قرضہ ہے وہ اس میں ملا لیجئے 7% کمرشل بینکوں سے لیا ہے. آپ کا جو آئی ایم ایف کا ہے نا وہ اس میں سے 56% ہے. آئی ایم ایف 56%. دوسرے جو آپ کے بائیلیٹرل پارٹنرز ہیں جن سے یو اے ای ہو گیا, آپ کا سعودی عربیہ ہو گیا, یعنی چین ہو گیا, 27% ادھر ہے. یہ فگرز رکھیں, اگر 1 منٹ سامنے صرف ان کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیے گا کہ حکومت کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ کیا ہیں. ٹیکس ہوتا ہے, آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں, اور آپ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور سبسڈیز ختم کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں اور یہ چاروں کی چاروں حکومت وقت کے یا کسی بھی حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہیں. قرضہ تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھا لیا ہے, کیا تاجروں سے ٹیکس لے لیا ہے, کیا آپ نے اپنے اخراجات بڑھائے ہیں کہ صرف کیبنٹ کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, کیا آپ نے سبسڈیز ختم کر دی ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی بنیادی شرائط ہیں. جب آپ نے وہ نہیں مانی تو اب وہ آگے ہیں, بجلی کا بل بھی ہوگا. اور یعنی جس بجٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ جو پی جے میر صاحب کر رہے تھے, یہ بجٹ وہ کہہ کے گئے ہیں مئی شروع ہوگا, آئی ایم ایف آئے گا اور وہ آپ کا بجٹ بنانے میں آپ کی مدد کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے, وہ آپ کو بجٹ بنا کے دیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گے. دیکھیے, کہنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے, کرنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے. خواہش کسی آدمی کی کچھ اور ہو. میری خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو جائے. اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے شاباشی دی ہے. ویسے ایک بات بتاؤں گا, ایک اچھی بات بھی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے تقریباً $1 بلین چین کا قرضہ جو تھا وہ واپس کیا ہے. یہ اچھی بات ہوئی ہے. $1.1 بلین آپ کو جو ہے وہ ملے ہیں اس ٹرانش میں. اس میں بہت ساری پخیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ وہ موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کے لیے آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کاربن لیوی کی بات کر رہے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریز آپ کو دیکھنی پڑیں گی, کس انڈسٹری کو بند کریں گے, کس انڈسٹریاں تو ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہیں, کس انڈسٹری سے کہیں گے کہ آپ اس کو کم کریں جی, کوئلہ کم جلائیں وغیرہ وغیرہ.